الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ماہ رمضان المبارک میں جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مزید ایک نیکی، علم کو حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. جتنا بھی اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اس فضل پر، اس کے یہ کم ہے. دیکھیے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. علم کی عمر نہیں ہوتی. علم کی عمر کیا ہے؟ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک، اس کے درمیان کی جو عمر ہے، زندگی ہے، یہ ہے علم حاصل کرنے کی عمر. ہر چیز پر آدمی بس کر سکتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس پر بس نہیں کر سکتا. ہر ایک چیز کے حاصل کرنے والے حاصل کرنے کے بعد دعویٰ کر گئے کہ ہم نے اس کو مکمل حاصل کر لیا، لیکن علم وہ چیز ہے جس کو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے مکمل علم حاصل کر لیا. علم ایسی چیز ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علم سے مراد کون سا علم ہے؟ لہذا وہ علم دین ہے. اور کتنا علم ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم حاصل کرے. اس لیے کہ یہاں تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا جا رہا ہے علم دین کا حاصل کرنا. علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا جا رہا ہے. فرض کا درجہ آپ سمجھتے ہوں گے، جیسے نماز فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. آپ اگر نماز کو چھوڑیں گے تو پھر گناہگار ہوں گے، اس کا انکار کریں گے چونکہ وہ فرض ہے تو پھر کافر ہو جائیں گے. تو یہ فرض ہے، یہ فرض کا درجہ ہے. علم دین کا حاصل کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ نے یہاں فرض قرار دیا. تو کیا علم مراد ہے؟ کیا ہر آدمی کو عالم دین بننا چاہیے؟ جیسے ہمارے شہروں میں الحمدللہ کثیر تعداد ہے علماء کی جو باقاعدہ مولوی کورس میں پورا مکمل کورس کر کے فارغ ہو کر کے تشریف لاتے ہیں. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری علم ہو، ایک آدمی کو حرام اور حلال کی تمیز دیتا ہو، ایک آدمی کے سامنے یہ چیز کھول کر کے رکھ دیتا ہو کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز. اور آپ کی نماز ہے، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، ان فرائض کو ہم بچانا سیکھ لیں. مثلا نماز ہے، نماز ہماری ادا ہو رہی ہے یا فاسد ہو رہی ہے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. طلب العلم فریضۃ، اس فریضے کے اندر ہر مسلمان جس کے اوپر نماز فرض ہے اس کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز بچا رہا ہے یا گوا رہا ہے. اس کے بغیر اگر نماز پڑھے گا
تو اس کی نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب نماز کے قبول ہونے کے لیے یا نماز مکمل ہونے کے لیے، یعنی ہماری نماز ہوئی یا نہ ہوئی، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کا حاصل کرنا۔ مثلا شرائط نماز ہیں، فرائض نماز ہیں، اور واجبات نماز اور مفسدات نماز، یعنی کن چیزوں کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کن چیزوں کے بھولے سے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیں، ہر مسلمان پر جس علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا وہ جائز ناجائز کا علم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کم سے کم وہ ضروری چیزیں، مثلا آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، تو آپ کی تجارت حلال ہے یا حرام ہے، یہ کم از کم موٹی موٹی چیزیں آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی کام سے منسلک ہیں تو وہ کام جائز ہے یا نہ، یہ مانا جائے گا کہ آپ نے جو علم فرض کیا گیا اس کے حاصل کرنے میں کمی کی۔ خدا نہ خواستہ، جیسا کہ میں نے مثال دی، آپ کے اوپر نماز فرض ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے یا نماز صحیح ہو رہی ہے، اس کا جاننا اور اس کا علم حاصل رکھنا ہر مسلمان نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کی نماز میں فساد ہو گیا، یعنی کسی کی نماز فاسد ہو گئی، شرائط نماز کے دائرے میں، فرائض نماز کے دائرے میں، یا سجدہ سہو لازم تھا، واجب تھا، اس نے علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو نہ کیا، تو اب یہ مانا جائے گا کہ اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے اپنی نماز کو بچانے کا علم حاصل نہیں کیا۔ کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی نمازوں کی پوچھ ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نمازوں کا سوال کریں، اور اس کی وہ نماز جو دنیا میں اس نے فاسد کر ڈالی تھی اور اس کے نماز کے فاسد ہونے کا علم اس کو نہیں تھا، لہٰذا وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، نماز فاسد ہو جائے گی فلانے عمل سے، اور فلانے عمل سے سجدہ سہو واجب ہو سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، شرائط کا مجھے علم نہیں تھا، فرائض کا مجھے علم نہیں تھا، سجدہ سہو کے واجب ہونے کا مجھے علم نہیں تھا، یا اللہ مجھے معاف کر لے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ علم ضروری ہے۔ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کتنا علم ہے، جائز ناجائز کی آپ کو تمیز ہو جائے، حلال اور حرام کی ہم کو تمیز ہو جائے، ہماری نماز ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، ہمارا روزہ ہے، اور ہمارا حج ہے، اور ہمارے عقائد ہیں، ان سے متعلق ضروری علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ایمان سے متعلق جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں، ایمان ہو، عقائد صحیحہ ہوں، اس سے متعلق ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، میں اس عنوان کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ عقائد کا صحیح ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر غفلت والی زندگی گزار گیا، اپنا ایمان اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں بنایا، عقیدہ اپنا اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، صحیح نہیں کیا، کل اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اس کا جاننا، اس علم کو حاصل کرنا، اسی کے لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، عقیدہ صحیح کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ صحیح کرنے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کم از کم بنیادی عقیدوں کا۔ تو دوسرے نمبر پر نماز ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، نماز ہے تو نماز کو کیسے ہم کامیاب کریں گے؟ نماز ہماری فاسد ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے، اس کا معلوم ہونا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ
کسی کی نماز مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، یاد رکھو وہ نماز اس کے کھاتے میں شمار نہیں ہو رہی ہے، وہ بے نمازی ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اب چلو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے روزہ، اور روزے سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جس کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ روزہ کب ہمارا صحیح ہوتا ہے، روزہ کب ہمارا فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، کم از کم ان موٹے علوم کا معلوم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس علم کو حاصل نہیں کیا، روزے کی بابت مسائل کیا ہیں، روزے سے متعلق مسائل کیا ہیں، ہم نے معلوم نہیں کیا، اور ایسے ہی خدا نہ کرے لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے ہمارے روزے میں کوئی ایسی بات جو ہے لاحق ہو گئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میرے دوستو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر کر کے بچ نہیں پائیں گے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں عالم نہیں تھا۔ عالم میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، عالم ہر ایک کو بننا ضروری نہیں ہے، لیکن فرائض کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر وہ حاصل نہ کر کے غلطی کرتا ہے تو بہت بڑی غلطی کرتا ہے، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہم نے کر لیا ہے، تو اس سے متعلق بھی ہمیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے مسائل جاننے کی ازحد ضرورت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک میں ایک اہم فریضہ ہے روزے کا، اور دوسرا اہم فریضہ ہے زکوٰۃ کا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، زکوٰۃ رمضان ٹو رمضان فرض نہیں ہے، بلکہ اگر سمجھو، اگر آپ نے مال خریدا، یا آپ کا مال تجارت ہے، یا آپ کا اتنا پیسہ آپ کو حاصل ہوا، وہ پیسہ آپ کا حاصل ہوا ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ اب محرم میں آپ کو وہ مال ملا، مال تجارت جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، واجب ضروری ہو جاتی ہے، تو اب آپ کے اوپر ضروری ہے آئندہ محرم میں جیسے ہی اس کے اوپر سال گزر جائے، محرم سے محرم کو آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب کیوں رمضان میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں؟ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر نیکیوں کے مول کو بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کی قیمت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر آپ ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، وہ پالو، اللہ کرے آپ کو بھی نصیب ہو جائے، اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو اگر یہ ہمیں رات نصیب ہو جائے، ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کھول کر کے اپنے خزانے لٹاتے ہیں رحمتوں کے اور نیکیوں کے۔ تو یہاں 1 روپیہ کوئی آدمی خرچ کرے گا تو اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اس حرص کے اندر اور اس لالچ کے اندر، یہ اچھی حرص ہے، اچھی لالچ ہے، تو مسلمان رمضان سے رمضان پر اپنا حساب رکھ لیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ یہ صفت تھی حضرات صحابہ کی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کسی نیکی کے بارے میں معلوم ہو جاتا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتے، اے اللہ کے نبی ہمیں وہ عمل بتا دیجئے، وہ عمل بتا دیجئے، اس عمل کو کرنے کے بعد ہم نیکیوں میں سب سے آگے رہیں، سب سے اوپر رہیں۔ یہ بہت سارے واقعات تو احادیث میں جو آئے ہوئے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کا پیارا مزاج تھا، ان کی پیاری جو ہے طبیعت تھی نیکیوں میں سبقت کرنا اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی حرص اور جو ہے